جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں، تجلیات سفر جو 650 صفحات پر محیط ہے، ساری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ تجلیات ربیع الاول جو 700 صفحات کے قریب جس کے صفحات ہیں، سب کی سب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تقریریں ہیں۔ اسی طرح آگے تجلیات ربیع الثانی وہ بھی تقریباً 650 صفحات کے قریب ہے، وہ بھی ساری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ اور تجلیات جمادی الثانی آدھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہے اور آدھی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہے۔ تجلیات رجب جو ہے آگے وہ آدھی سیدنا صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہے۔ آگے شعبان اس میں آدھی سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہے۔ آگے تجلیات شوال وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت کے حوالے سے ہے۔ یہ سارے کے سارے تقریباً 4400 صفحات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے حضرت نے تقریر فرمائی ہے، اس پر وہ محیط ہے۔ یہ بر صغیر کے اندر ہم نے کتابیں کھنگالی ہے، اتنی کسی خطیب کی تقریر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہیں ہے۔ یہ حضرت ندیم صاحب دامت برکات عالیہ کا سایہ اللہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھے، حضرت سید نفیس شاہ صاحب دامت برکات عالیہ نے آپ کو خلافت سے نوازا ہے۔ آپ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ اس وقت حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز میں سے ہے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں اکابر اسلاف کے منظور نظر گلشن رسالت کے اندلیب خطیب اسلام خلیفہ مجاز مرشد العلماء حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، جناب حضرت مولانا عبد الکریم ندیم صاحب صدر المبلغین مجلس علماء اہل سنت پاکستان، ان کی آمد سے قبل یہ تمام حضرات جو کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے آگے تشریف لائے بھائی، آگے آ جائیں بھائی، ڈسپلن سے بیٹھیں۔ اور تمام حضرات اللہ کا نام بلند فرمائے، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، تھک گئے سارے، دوبارہ نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، تاج تخت ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی، نعرہ تکبیر۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصوم لي وأنا أجزي به، وفي رواية أنا أجزى به، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حين يفطر، والدعوة المظلوم، ودعاء الوالد لولده، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سب حضرات عقیدت اور محبت نال نماز والا درود شریف عبادت دی نیت نال پڑھ گنو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی لائق ست تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام،
قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میری گفتگو سنن والیاں، پردہ نشین، غیرت مند میری دھیری اور بھینی، خیر پر ٹامے والدی، یہ معروف دینی درسگاہ مدرسہ عربیہ صدیق اکبر دا عظیم الشان سالانہ تبلیغی اصلاحی اجتماع خوش نصیب طلباء دی دستار بندی دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے۔ اج دی نشست بڑے بڑے علماء اور بالخصوص حضرت سید طال مومن شاہ صاحب بخاری دے بیانات تھن۔ عشاء دے بعد مسلسل اجتماع شروع ہے۔ حضرت حسانی صاحب اور میں کن پہلے صدر پوری صاحب یہ لوگ اپنے اپنے انداز گفتگو کر گئے۔ میں اس جلسے چ حضرت مولانا قاری محمد صدیق طارق صاحب دے نال تعلق اور محبت دی وجہ تو حاضری دے منمداں تقریر کرن کہنی امدا اور تقریباً 2-3 سال تو ہی میں ہیں پہ حاضری ہی ہوندی ہے، نہ لکھوا چھڑیں دے حاضری بھی دے گھنی دیئے کہ میں مریض آدمی اگر مغرب دے بعد بیان ہوئے یا عشاء دے بعد متصل ہوئے تا آسانی رہن دیئے 12 بجے دے بعد میں کو خود دمائیں کھاتے سمڑا ہوں دے۔ بہرحال میں اپنے مخدوم محترم حضرت مولانا علامہ قاری عبدالغفور صاحب حقانی جڑی ساری جماعت مجلس علماء اہل سنت دے ناظم اعلی انہیں دی تشریف آوری تک چند گالیں کرے ساں توجہ کرے سو انشاءاللہ اللہ میں کو شرع صدر نال حق اور سچ آکھن دی توفیق عطا فرمے سن۔ قابل قدر دوستو بھراوو، حدیث پاک چمدے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف شروع تھی ونتوں ایک دن پہلے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور آپ نے رمضان دی اہمیت دیوتے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اتھو پتہ لگ دے بھی رمضان شریف کنو ایک دن پہلے رمضان دی فضیلت دیوتے گفتگو کرن اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ تے این ممکن ہے کہ کل رمضان شریف شروع تھی بنے تا ہوں کنو اے اجدہ دی جڑا پہل ہے ان دی فضیلت دیوتے میں گفتگو کران تاکہ او سنت بھی ادا تھی بنے۔ قرآن مجید دی جڑی آیت کریمہ تلاوت کی تھی ان دے وچ روزے دی فرضیت دا اللہ نے حکم دیتے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو کتب علیکم الصیام اللہ نے تہارے اتے روزہ لکھ دیتے کما کتب علی الذین من قبلکم جی میں تہارے تو پہلے لوگیں تے اللہ نے روزہ فرض کیتا ہا انہیں تے لکھیا ہا تہارے اتے ہی میں لکھے اور روزے دی حکمت بیان فرمائی اور اندر نسمرہ اور نتیجہ دسایا کہ لعلکم تتقون تاکہ تسا متقی اور پرہیزگار بن ونجو۔ میرے محترم دوستو اور بھراوو، قرآن مجید 88 آیتاں ایجھین جڑا یا ایوہ الذین آمنو دے لفظ نال شروع تھی دیں اور علماء نے لکھے کہ ایسے آیتاں جڑا یا ایوہ الذین آمنو نال شروع تھی دیں وہ صرف قرآن مجید چن نہ تورات کوئی آیت ہے نہ انجیل اور زبور کوئی آیت ہے کہ اللہ نے ان قوم کو اے اہل ایمان آکھتے گال کیتی ہوئے۔ اللہ نے جیملے ہنے نال گالیں کیتن یا تا رب نے نبی کو آکھے تے پیغمبر نے ہنے کو یا اہل القوم آکھے یا قوم آکھے یا ول اللہ تبارک و تعالی نے ہنے کو یا اہل المساکین آکھے یا اہل الکتاب آکھے یا یہودے اور عیسائیں کو یا بنی اسرائیل دے نال یا اہل الیہود دے یا اہل نصارہ دے نال ہنے کو سجا گے کہیں کو اہل ایمان نہیں آکھیا گیا۔ ان نبی سی دی محبت دے صدقے کہ اللہ پہلے اپنے محبوب نال پیار نال گالی کیتن یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر، القاب کیسے کیسے خدا نے کیے عطا حضرت رسول پاک کو قرآن میں جا بجا، تاہا کہیں پکارا یاسی کہیں کہا حامیم کہیں والشمس والضحیٰ، صلاۃ اللہ کلام اللہ، جہاں دیکھا تو یہ دیکھا اگر لکھا خدا دیکھا محمد بھی لکھا دیکھا۔
اللہ نے جیولے محبوب نال اتنے پیار نال گالی کی تین ہونو دی شان رحمت کو جوش ہے اللہ کے سونا اے تا تیرے نال میں گالی کریں دا پیاں اے جڑے تیرے دیوانے تے فرزانے تے مستانن جڑے اپنے جانا پیش کریں دے پین سینے تے پتھر رکھیں دے پین گردن چ رسیاں سٹیں دے پین مکے دے بازارے چھنے کو گھلیندا کٹیندا مریندا پہ میں اج ہنے نال ہی پیار نال گالی کرن چاہدا ایک نہیں 88 آیتہ رب نے نازل کرتے اے اہل ایمان آکھتے انہیں کو ایمان دا سارٹیفکٹ دیتے اور انہیں آیتیں دا سب تو پہلا مصداق جنہیں کو رب اہل ایمان آکھے وہ یاد رکھو وہ جماعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم جماعت حضرات صحابہ ہیں سب تو پہلے مومن او ہیں سب تو پہلا مصداق او ہیں سب تو پہلے مخاطب او ہیں اللہ دی پہلی گفتگو صحابہ نالے صحابہ دے صدقے نال انہیں دی اتباع کرن والے قیامت تک جتنے انسان امسن وہ سارے دے سارے ایمان والے شامل ہو سن لیکن جڑے نبی دی موجودگی چاہن اور جنہیں کو رب نے اہل ایمان آکھے وہ سب تو پہلے محمد دے صحابہ ہیں توجہ فرماؤ ہنے خطابات وچو ہے خطاب ہے کہ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو کتب علیکم الصیام اللہ نے تمہارے واسطے روزے کو لکھ دیتے کتبہ لکھا گیا علیکم تہارے ہوتے سیام روزے کو روزہ تہارے ہوتے فرض کیتا گیا لکھن فرض دے مانے چھے کیا مطلب جائیں ویلے کوئی وڈا کوئی شاہ لکھ دے وے اور چھوٹے کو لکھتے دے وے تا چھوٹے دے ذمہ فرض ہوں دے کہ وڈے دے لکھے ہوئے تے عمل کرے افسر آرڈر لکھ رہے دے ملازم پابند ہوں دے بھئی وڈے نے لکھے میری ہون پابندی ہے اگے میں ات کھڑام ہونوں میں کو لکھ چھوڑے میں حاصل پر ونجنے ہون میری نوکری اتھو سے ہی واسطے کہ وڈے نے لکھ رہی تے استاد لکھے شاگرد پابندے مرشد لکھے مرید پابندے والدین لکھن اولاد پابندے افسر لکھے غلام پابندے جب رب لکھ دے وے مخلوق پابندے ہی واسطے پابندی فرضیت تے درجے ہوں دی ہے جی میں پیو ماں دا آکھیا منن ضروری ہے جی میں استاد دا حکم منن ضروری ہے جی میں اپنے حاکم دا حکم منن ضروری ہے ہی میں اللہ احکم الحاکمین رب العالمین رب العرش العظیم ہنے دا حکم منن ضروری ہے ہی واسطے فرمایا کتب علیکم الصیام اللہ نے تمہارے تو روزے کو فرض کر دیتے اسلام دے او ارکان جڑا مسلمان کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلمہ پڑھن دے بعد جڑا چیزاں دے ذمہ ہیں ہنے وچوں سب تو پہلا حکم نماز دا ہے پہلا حکم کیا دا ہے سارے بولو اونچی آواز نال دوجا حکم زور دا آکھو پہلا حکم کیا دا ہے دوجا کیا دا ہے تیجا کیا دا ہے زور دا بولو ایک آکھو یا حج آکھو یا زکاة آکھو اور چوتھا سارا غلط آکھی بیٹھو پہلا حکم نماز دے دوجا زکاة دے روزے دا نہیں اے ایسا غلط یاد کر گئی تھے نماز روزہ حج زکاة اے کہیں ایسے پاگل آدمی نے دماغ پا دی تھی یہ گال جب کو اسا رٹ نال لاتی یاد کی تھی ودوں قرآن نے نماز نال زکاة دا ذکر ایک جاتے نہیں 70 مقامات تے اقیم الصلاة آتوا الزکاة اقام الصلاة ایتاء الزکاة ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة نماز زکاة نماز زکاة نماز زکاة کٹھا کرتے بیان کیتے اور شاید حکمت بھی میں ہے کہ رجب المرجب دے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز دی فرضیت تو حکم بھی دیتے اور بعض علماء نے لکھے رجب چی زکاة دی فرضیت تو حکم ہی آئے تا نماز دے بعد زکاة تا حکم ہے اور اون دے بعد جیولے اگو رجب اور شعبان گزرتے رمضان المبارک تا مہینہ ہم دے رمضان چ روزے تو حکم ہے اور جیولے رمضان ختم تھی میں دے شوال کنو حج دے مہینے شروع تھی میں دن تا ایک ای سمجھ گنو کہ رجب اور شعبان رجب نماز دا مہینہ شعبان اور زکاة دی ادائیگی اور اہتمام دا مہینہ عام طور تے رمضان المبارک روزے دا مہینہ شوال
شوال کنو حج دے مہینے اور شوال زکات ذوالحج اے مسلسل حج دے مہینے چلتے پن حتیٰ کہ محرم چ واپسی ہوں دیئے تا این سمجھ گنو رجب کنو لاتے محرم تک اے 6-7 مہینے مسلسل ایسن جن وچ ارکان اسلام نماز بھی ادا تھی دیئے زکات بھی ادا تھی دیئے روزہ بھی ادا تھی دے حج بھی ادا تھی دے اللہ تے اہم فریضے اور احکامات کو ہر بندہ مکمل طور تے ادا کریں دا پیا ہوں دے ہنے فرائض وچوں تریجے درجے دا فریضہ اوہ رمضان المبارک تے روزے ایدہ حکم دیتا گیا کہ ایمان والو رب نے تہارے تے روزے لکھن کما کتب علی الذین من قبلکم جی میں تہارے کل پہلے دو تے روزے فرض ہن پہلے دا حوالہ ہی واسطے دیتا گیا کہ روزے چ بھوک تے دکھ زیادہ ہے روزہ کیا کو آکھ دن عربی زبان سوم آکھ دن رکن کو ایک آدمی ٹردہ کھڑ ونجے اے عربی سوم ہے روٹی کھمدہ بیٹھے چھوڑ دے وے اس سوم میں پانی پیندہ بیٹھے رک ونجے اس سوم میں لیکن شریعت دی اصطلاح کیا ہے طلوع فجر تلاتے غروب شمس تک سارا نہیں آدمی کھامر تو بھی رکے پیمر تو بھی رکے اپنی نفسانی اور طبی خواہشات کو بھی رک ونجے اے رک ونجن اللہ دی رضا دی خاطر ایکو روزہ آکھیا ویندے اور اے بہت بڑی فاقہ کشی ہے بہت بڑی محنت ہے بہت بڑی مشقت ہے سویر کنو لات شام تک بھئی سارا نہیں بندہ گھر رچی رہے چیزیں موجود ہومن کھاوے بھی نہ پیوے بھی نہ اور جناب اپنی طبی خواہش کوئی پورا نہ کرے اتنا بڑا اہتمام کرے یہ تو بہت بڑی ازمائش ہے ہی واسطے رب نے فرمایا اے ازمائش تہارے اتے نہیں میرے محبوب تے امتیوں بلکہ کتب علی الذین من قبلکم کما کتب علی الذین من قبلکم جی میں تہارے تو پہلے دے اتے روزہ فرض ہا پہلے نبییں دے اتے پہلے امتیں دے اتے اللہ نے ایمیں تہارے اتے بھی روزہ فرض کیتے این سمجھو کہ تہارے اتے فرضیت نہیں پہلے ہنے کو روزہ ملے ول تہا کو روزہ ملے اے علیحدہ گالے سمجھاون واسطے آدھا روزے سب کو ملیں رمضان اے امت کو ملے کتابہ سب کو ملیں قرآن اے امت تے حصے چاہیے نبی سب کو ملیں آخر الزمان اے امت تے حصے چاہیے روزے سب کو ملے رمضان سارے بولو اے امت تے حصے بھائی کتابہ سارے کو ملیں قرآن اے امت تے حصے اور انبیاء سارے کنے آئیں محمد نبی آخر الزمان سارے حصے چاہیں اور ذرا گال کو سمجھو بھئی جڑے حضور تو پہلے امتاں ہن ہونے دے اتے جڑے روزے دی فرضیت ہے سب تو پہلے نبی پہلا انسان اور پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام علماء نے لکھے جب ہونے کو زمین تے اتاریا گیا اور آدم علیہ السلام مسلسل بہت بڑے عرصے تک ہنجو وہندے رہ گئے روندے رہ گئے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ پڑھتے رہ گئے اور مسلسل ایک عجیب کیفیت ہونے دوتے رہ گئی اور چلتے رہ گئے اللہ کی زمین تے میدان عرفات جیملے پہنچے اتھا ہونے دی توبہ قبول تھی میں سمجھاونے چاہتا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پانی یا کہیں صاف جگہ تے جی میں خوبصورت صاف ستھرے پتھر ہومن اتھا آدمی دیکھے تا اپنی شکلوں کو نظر میں دیئے حضرت آدم علیہ السلام نے اندھے وچ اپنا چہرہ ڈیٹھا دیکھتے آدم دے اکھیں چھنجو آ گیا کہ اے اللہ میں جنت چ رہندا ہوں جنت تا حسن جنت تا رانایاں جنت تا خوبصورتیاں جنت تے محاسن جنت تے کمالات جنت دے انعامات اور جنت جڑے جنتی کو خدا نے حسن دے بنا ہے اندھا کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا تو اللہ سے جڑا حسن میں کو اتھ دیتا ہوئی اتھ آمر دے بعد تو سارا حسن زائل تھی گئے اور کوئی ڈاڑھا سونا ہوئے تے کہیں بیماری دی وجہ تو کہیں تکلیف دی وجہ تو یا اویں اندھا میدہ خراب تھی ونجے تے اندھا چہرے تے پھنسیاں تے پھوڑے نکل آویں اور اندھا حسن زائل تھی ونجے وہ شدہ کئی کریمہ تے پوڈر مرین دے ودے ہوندن اوکھے تھے ودے ہوندن بھئی اساں کیویں سونے بنوں اے انسانی فطرت ہے کہ اپنے حسن کو بحال رکھن دی کوشش کریں حضرت آدم علیہ السلام تا جنت تے حسن دی وجہ تو پریشان تھی گئے اے اللہ جڑا اتھ دی تحویت ختم ہے او میں کو واپس حسن لوٹ آوے تا علماء نے لکھے اللہ نے فرمایا آدم اگر وہ حسن کو چاہ دی
تا ایام 20 دے روزے رکھ. ایام 20 دے بولو یار یہ سب تو بڑی پریشانی ہوندی ہے کہ ایجے ویلے بلہندن جے ویلے لوگ ستے پہ ہوندن. میں تقریر کیا سمجھا سکتا. ایام 20 کیا کچھ سریندن ایام سریندن 20 کو اور 20 سریندن سفیدی اور چٹے کو یا انڈے کو کہ انڈے والی کار اور 20 بھی چٹے ہنے دا راتی بھی چٹیا 20 ایویں چٹے ہوندن کہ 20 کو سج چمکتے رات کو چندر چمکتے نہ 20 اندھیرا نہ رات کو اندھیرا 20 بھی روشن رات بھی روشن اوہے 13 دی رات 13 تا دی 14 دی رات 14 تا دی 15 دی رات 15 تا دی. اللہ نے حکم دیتا کہ 3 دی روزے رکھو اور حضرت آدم علیہ السلام نے جب میں پہلا روزہ رکھا اور شام کو اپنے چہرے انور کو اٹھا تو چہرے تے تابانی اور حسن اور رانائی لوٹن شروع تھی گئے. اگرچہ اتنی تو نہ ہی جتنی جنت چھئی لیکن کچھ حصہ واپس آ گیا. اللہ نے فرمایا آدم دوسرے دن تا بھی روزہ رکھ. دوسرے دن روزہ رکھو نے حسن چ مزید اضافہ تھی گیا. جب لے تیسرے دن روزہ رکھو نے ول جو شام کو ڈٹھو نے جڑا جنت دا حسن ہا اللہ دنیا چ لوٹا چھوڑیا. تو اتھو ایک مسئلہ سمجھ ہم دے کہ سونے ہو اگر اپنے حسن دا رانایاں لوٹاون چاہ دو تو گناہ دی دلدل دی وجہ تو جڑے چہرے خراب تھی گئے روزیں دا اہتمام کرو اللہ جنت دا حسن چہرے تے گھنم سے. اور بالکل دا اندازہ لاتا کرو جیدی عید تا دی ہوں دے پوری دنیا عیدگاہ تے میدان چاہی کھڑی ہوں دیے لوگ کپڑے پاتے آئے کھڑے ہوں دین خوبصورت پڑھتے آئے کھڑے ہوں دین حسین و جمیل پڑھتے آئے کھڑے ہوں دین. لیکن جڑے لوگ بے روزہ ہوں دین جنہیں رمضان تے روزے دا اہتمام نہیں کیتا وہ بھامے جڑے پاؤڈر تے کریمہ ملی کھڑے ہوئے جتنے سونے پڑھتے آئے کھڑے ہوئے انہیں دے چہرے تے پھٹکار محسوس تھی دیئے تے جنہیں رمضان دا اہتمام کیتے رمضان دی قدر کیتے رمضان تے روزے رکھن رمضان دی عزت کیتے انہیں تے چہرے تے تابانی رونق بہار ایمان تے برکات انوارات تجلیات و فیوزات ان دے چہرے تے او ہوں دن او دنیا دا حسن نہیں ہوں دا اللہ جنت تے حسن دا آگ سے پیدن کہ تے کو دنیا چی حسین کرے سن جنت چی حسن تا فرمے سن. تا اے سب تو پہلے روزے حضرت آدم نے رکھے ول رب نے حکم دیتا ہون ہر مہینے 3 روزے رکھو ہر مہینے 3 روزے رکھے دھیان ان کو سریندن ایام 20 ہی واسطے بھی کہ وہ روزے رکھن نال بندہ چٹا تھی دے ہی واسطے بعض علماء نے لکھے کہ ہر مہینے دے 3 روزے مستحب درجے چن مسنون ہیں اگر کوئی انہیں کو رکھیں دا رہے تا اللہ تبارک و تعالی او انعام جڑا جنتی کو جنت چ ملنا ہے اللہ کو دنیا چو نعمت عطا فرما دے. ایویں حضرت نوح علیہ السلام دا زمانہ آیا جب نوح علیہ السلام دی کشتی وادی جودی تے آتے ٹھہری اور حضرت نوح علیہ السلام لتھے محرم الحرام تی دا تاریخ ہے رجب وچ طوفان شروع تھیا محرم وچ ونتے طوفان ختم تھیا اور نوح علیہ السلام دی کشتی کنارے لگی تا حضرت نوح نے اللہ تا شکر ادا کرن واسطے دا محرم کو روزہ رکھا. دا محرم کو سارے بولو اے روزہ نوح دی امت تے فرض تھی گا کہ وہ ہمیشہ اے روزے دا اہتمام کریں دے رہن. بے روزے وہ ایام 20 والے بھی رکھیں دے ہن لیکن اتنا محرم تے روزے دا اہتمام علاوہ ہونے دے ذمہ لگ گیا گویا ہونے دے تے بے اضافہ تھی گیا. حضرت داؤد علیہ السلام تشریف گنے ہونے کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیتا ہونے دے روزے دا بڑا عجیب مزاج ہا اور عجیب نظام ہا. ایک دی روزہ رکھن ہا ایک دی افطار کرن ہا اگر 2 دی مسلسل روزہ رکھن ہا 2 دی افطار کرن ہا اگر 15 دی مسلسل روزہ رکھن ہا 15 دی افطار کرن ہا اگر ایک مہینہ مسلسل افطار کرن ہا ول ایک مہینہ مسلسل روزہ رکھن ہا. ای سمجھو سال تے 6 مہینے وچوں 6 مہینے سال تے 12 مہینے وچوں 6 مہینے افطار تے بھیجتے ہن 6 مہینے روزے رکھے تے ہن تا اللہ دے کما کتب علی الذین من قبلکم روزہ صرف تہاڈے تے فرض نہیں آدم تے بھی روزے فرض ہن نوح دی امت تے بھی روزے فرض ہن داؤد دی امت تے بھی روزے فرض ہن. حضرت موسیٰ علیہ السلام جبل وادی طور تے پہنچن اللہ نے فرمایا کلیم کتاب بعد چریسا پہلے 1 مہینہ روزے رکھ پورا مہینہ روزے رکھے نے جبل مہینے تو روزے مکمل تھے رب نے فرمایا 10 دن تے بیا اضافہ کر تاکہ تیرا چلا پورا تھی ونجے جبل 40 دن تے روزے رکھن ول رب نے تورات کتاب عطا فرمائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قوم انجر بھی 2 مہینے دے سال 2 مہینے روزے رکھے دن تک کوئی قوم ایسی نہیں کہیں
نبی دی امت ایسی نہیں جندے تے روزے فرض نہ تھے ہوویں پہلے نبیوں تے بھی روزے فرض ہن ہی واسطے اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم جیویں ہنے تے فرض ہن ایویں اللہ نے تہاڈے تے بھی روزے فرض کیتے ایک شے بڑی عجیب دساں ایتھے ڈھیر سارے تبلیغی احباب بیٹھے ہو سن سارے جماعت والے کوئی کام اپنی مرضی دا نہیں کریں دے وہ انبیاء اور حضور دی سیرت وچ لبھیں دے بے سے روزہ کتھوں ہے یہ باب آدم دی سنت ہے بے اترے دیں اللہ دے رستے چلاؤ انہیں روزے رکھے یہ اتھوں سے روزہ شروع تھی گیا یہ بھی چلا کتھوں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیتا 40 دی تور تے بہو گھر چھوڑو اللہ دے دین واسطے اتھ آؤ اللہ تو کو کتاب دے سے اپنا گھر چھوڑتے 40 دی دین سکھڑ واسطے ونیو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کو دین دا علم عطا کرے سے بھئی بعض لوگ ادھی زندگی وقف کرے دن بھئی 6 مہینے گھر رہ دن 6 مہینے مرکز دیرہ لئی بیٹھے ہوں دن اللہ دے رستے چوتے ہوں دن اے حضرت داؤد علیہ السلام دی سنت ہے وہ ایمیں کریں دیان ادھ زندگی اپنا کاروبار کھامن پیون اور ادھ زندگی روزیں دا اہتمام کریں دیان تے سارے اعمال بزرگیں اتھوں کی دن لیکن اے امت کی خصوصیت ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن کہ روزے ہنے کو ملے ہن لیکن رمضان اے امت کو ملے اکو رمضان میں رمضان دی خصوصیات ڈھگ سارے ہیں یہ وقت سارے نہیں دسا سکتا لیکن صرف ایک گال دسینا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھے کہ رمضان دا ایک حرف اے مہینے دی عظمت کو ظاہر کریں دے رمضان دی رے دسے دیئے رحمت دا مہینہ ہے میم دسے دیئے مغفرت دا مہینہ ہے زواد دسے دیئے جنت دی ضمانت دا مہینہ ہے الف دسے دیئے انس و الفت دا مہینہ ہے نون دسے دیئے نورانیت دا مہینہ ہے اور اے ایویں نہیں بلکہ حضور نے فرمایا لوگوں جڑا محبوب نے شعبان دی آخری تاریخ خطبہ ارشاد فرمایا جن وچ رمضان المبارک تے فضائل و برکات رسائے اون دے وچ سب تو پہلی شے دسئی فرمایا قد ازلکم شہر عظیم تہاڈے تے بہت بڑی عظمت والا مہینہ سایہ فگن تھیندا پے او تہاڈے تے سایہ کریندا پے او بڑا عظیم مہینہ ہو سے اے عظیم دا لفظ دسے دے کہ مہینے دی عظمت کو پہچانو اے کتنا عظیم ہے وہو العلی العظیم جے مہینے کو بھیجے اور رب عظیم ہے جے قرآن کو بھیجے او عظیم ہے جڑی کتاب آئیے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اللہ تا قرآن عظیم ہے جڑا نبی قرآن گھنتے آئے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم او پیغمبر تا اخلاق عظیم ہے جڑی امت تے ہوتے کتاب آئیے قد فاز فوزن عظیمہ اے امت عظیم ہے ہی واسطے امت عظیم امت کو عظیم نبی دے صدقے نال عظیم رب نے عظیم کتاب دی برکت نال جڑا مہینہ عطا کیتے شہر عظیم و مہینہ بھی عظیم ہے سارے کو مہینہ بھی اچھے واز نالو مہینہ بھی فرمایا شہر مبارکہ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے ہر لمحہ اندے برکات ہیں میں اندے برکات کو ہر آدمی رمضان اچھ برکتہ محسوس کریں دے جڑے آپاں کہ نہیں کوئی شے گھنن واسطے تیار نہیں سے ہوں دے ہر آدمی اپنے بالیں واسطے چیزاں گھندہ ودے ہر آدمی افطاری تے سحری تے سامان کٹھا پہ کریں دے شام کو جب لے افطار کریں دو کتنا دسترخوان تے نیم تک کٹھا تھیا کھڑیا ہوں در رکھیا ہوں دین کہ نہیں زندگی تصور نہیں سے کیتا اے برکتاں جڑے رمضان المبارک اپنے برکتاں گھنتے ہم دے بڑی پرانی گال ہے ایک دفعہ میں تھی تاریخ خیر پورے چک جاتے بیٹھا ہم تے اے سارے تبلیغی بھرا بڑے نیک دل لوگ ہوں دین لوگوں کو ترغیب دیں دین آکھن لگے دیکھو سین رمضان گئے مسجداں خالی تھی گئے اور یہ حقیقت ہے یہ کیا ہے حقیقت ہے تو آکھن لگے دیکھو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں ہمارا ایمان تھا اب ختم ہو گیا بھائی مسجدیں کیوں خالی ہو گئیں میں آکھیا بھائی ایک گال نہیں کہ تمہارا ایمان ختم تھی گئے یا تسا ناقص الایمان اور رمضان تے اپنے برکتاں ہیں شہر مبارکہ حضور نے فرمایا بڑی برکت والا مہینہ ہے وہ اپنی برکت گھن کر ہی تے آئے جی میں جمعہ اپنے برکات گھن کر ہی تے ہم دے عید اپنے برکات گھنتے ہم دے میدان عرفات اپنے برکات گھنتے ہم دے ہر رات میں حج تیری ویدہ انہیں اپنے برکتہ ہوں دیں جن لوگ اتھے پہنچتے لوگ انتے حاصل کریں دیں تا رمضان اپنے برکتہ گھن کر ہی تے آئے حضور نے فرمایا بڑی عظمت والا مہینہ بڑی برکت والا مہینہ اللہ نے مہینے کو
ترے حصے تقسیم کیتے اولہ رحمتن اوسطہ مغفرتن آخرہ عتق من النار پہلے حصے چ رحمت وستی ہے دوجے حصے چ مغفرت ملتی ہے تیجے حصے چ اللہ جہنم تے قیدی کو آزاد کرتے انہیں کو جنت دا ٹکٹ عطا فرمے دین اور انہیں کو جنت بھیجے دین گویا جنت دے پروانے مل دین جہنم تو آزادی ملتی ہے اے ترے اشرے دے ہوں دین رحمت بھی ہندے وچے برکت بھی ہندے وچے اولہ رحمتن اوسطہ مغفرتن دو گناہ دی بخششی ہندے وچے آخرہ عتق من النار جہنم تو آزاد کرتے جنت دا ٹکٹ خدا ہی مہینے عطا کریں اے مہینے حضور نے ایک عمل دسایا توجہ میری طرف فرمایا این دے روزے تہاڈے اوتے فرض ہیں آکھو این دے روزے تہاڈے اوتے سارے بولو این دے روزے تہاڈے اوتے چونکہ قرآن دی نص قطعی تو ثابت ہیں اور فرمایا این دا رات دا قیام تہاڈے واسطے ثواب دی شے ہے این دے رات دا قیام تہاڈے واسطے اونچی آواز نال این دے رات دا قیام تہاڈے واسطے بھئی رات دا قیام کیا ہے وہ تہجد نہیں تہجد تا سارا سال ہے وہ تراویح ہے سارے بولو کیا ہے اونچی آواز نال آکھو تراویح